میں ہوں بریلوی میرا کنبہ بریلوی، میں ہوں بریلوی میرا کنبہ بریلوی۔ ہیلو ہلو کون؟ جی ساجد حسین بات کر رہا ہوں، کہاں سے؟ ممبئی سے۔ آپ نے فون کرنے بولے تھے نا، فون کیا ہوں۔ اچھا، جو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا بھائی، بولیے۔ اعلیٰ حضرت نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے آیت نمبر 4 کا، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی کو پوجیں۔ پوجنا لفظ آیا تو آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ نے پوجا کر کے سوئے ہوں گے، تو ماشاءاللہ میں تو عبادت کر کے سویا تھا اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا۔ چلیے اب بولیے، اب مقدمہ چالو کریے اپنا۔ مطلب آپ پوجا نہیں کری تھی آپ نے؟ ارے بھائی میں نہیں تھا، سن میری بات سن، میں نہیں تھا میرے نمبر سے، نہیں میں نہیں تھا، میری آواز سن لے پہلے، وہ کوئی اور تھا۔ سن ابھی اپنا نام بتا، اپنا تعارف پیش کر، پھر اپنا موقف پیش کر، پھر اپنا ماخذ پیش کر، پھر آگے بات کریں گے۔ میرا نام ہے محمد رضا محمد رضا سلفی۔ سلفی؟ اچھا، محمد رضا سلفی۔ میں ہوں اہل حدیث۔ اہل حدیث، میرا ماخذ قرآن حدیث، اس میں قیاس شرع۔ اچھا اچھا، تو آپ کو آپ جو بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مطلب غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے نا، یا اب جو الفاظ لگاتے ہیں یا رسول اللہ، تو وہ آپ کے لیے شرک ہے، اب یہ بولنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی تو میری سنی کہاں، اپنے سے بولنا چاہ رہا ہوں۔ تو تم نے یہی بولا نا کہ ہم پوجا کرتے، تو ذرا بتائیے ہم پوجا کیسے کرتے ہیں، اور ہمارے کس محدث نے اس کتاب میں لکھا کہ ہم جو قبر ہے ان کو معمود سمجھتے ہیں؟ میں نے کب کہا پوجا کرتے تھے آپ؟ تو آپ نے کہا نا ابھی۔ میں نے اس لیے کہا، شاید آپ تھے، کوئی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ پوجا کری تھی آج، میں نے کہا ہاں پوجا کری تھی۔ تو وہ ان سے بات کروں نا، وہ مجھ سے کیوں بات کری آپ نے؟ مجھے لگا آپ کا نمبر وہی ہے، تو آپ کہاں سے؟ ساجد بھائی اپنا تعارف کرائیے۔ میں کہہ رہا ہوں اپنا تعارف کرائیے۔ اچھا، میرا نام ساجد حسین، سنی انفی بریلوی، ممبئی کا رہنے والا۔ سنو نا، یہ یا کس لیے استعمال ہوتا ہے جلدی بتاؤ ابھی۔ یا ہوتا ہے 3 جگہ استعمال۔ بتاؤ۔ ایک جگہ جو پاس میں ہو، کسی کو انٹینشن کرنا ہو۔ ہاں۔ ایک ہوتا ہے قبر کے پاس جا کر۔ ہاں۔ اور ایک ہوتا ہے کسی کو، یا جیسے اللہ کو کر سکتا ہے صرف یا۔ ہاں، یہ تینوں کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، اور اللہ قریب بھی ہے۔ ہاں، قریب ہے نا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب ہو کر۔ دوسرا یہ حدیث میں آیا ہے، یا کا جو قبر پہ لگاتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جب قبر کے پاس جاؤ تو ایسے کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ ہاں، ہو گیا۔ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں، نہیں میں تمہیں 3 الفاظ تینوں بتا دیا نا، میں بتاتا ہوں۔ کر رہا ہوں آپ سنیے۔ سنو میں کیا بول رہا ہوں، میں نے جو پوچھا وہ تو جواب دوں۔ میں کہہ رہا ہوں یا کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے یار، میننگ کیا ہوتا ہے؟ تم کو میں نے یہ نہیں پوچھا ہے، نہیں میں نے تم کو یہ نہیں پوچھا کہ یا کب مخاطب کرنا کہاں لکھا ہے؟ لغوی معنی میں لکھا ہے اس میں۔ اچھا، القاموس کہاں پہ؟ القامول میں؟ القاموس میں اٹھاؤ ذرا القاموس دے رہا میں بھی دیکھوں۔ استغاثہ اور استعانت کے لیے آتا ہے، استعانت کے لیے لفظی کھیل مت کھیلیے میرے سے۔ نہیں استغاثہ اور استعانت کے لیے آتا ہے۔ نہیں ارے بھائی میں بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، سنو۔ ارے یا کی پہلے لغوی تعریف تو ہاں، تو یا کی تعریف ہوگی نا ابھی، تو شرک کیسا ہوگا پھر اس کے بعد تم میرے کو بتاؤ گے۔ ہم بتائیں گے نا کیسے ہوگا، آپ نے سنی کا سوال لگا پہلے بول دی۔ سنو یا پہ بات کرنی ہے آپ کو، یا رسول اللہ۔ یہ بھائی سننا، لغوی تعریف سنا رہا ہوں، سن لے بھائی، کام آئے گا تیرے کو بھی۔ استغاثہ اور استعانت نہیں، استغاثہ اور استحاضہ کہاں سے نکالے؟ حوالہ دے رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں، سن لے۔ قرآن سے حوالہ دیں گے، لغوی تعریف میں لغت سے حوالہ دیں گے، قرآن سے حوالہ دیں گے۔ اے بھائی ثابت کس سے کرے گا؟ تو شاعر ہے نا، تمہیں تیرے سے زیادہ شاعر ہے، سمجھا؟ یا بولا قرآن سے تم نے کہا یا کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے قرآن اور حدیث سے ثابت کرا۔ میں نے کہا یہاں کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بتا، تو لغت سے تو بتائے گا نا، یہ نہیں میں نے پوچھا کہ یا کب لگایا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو وضاحت بھی کر دی نا، کہاں پر لفظ اللہ تعالیٰ نے یوز کرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بھائی سننا، میں لغوی تعریف پہ ہی اٹکا رہا ہوں، لغوی تعریف کے بعد آگے بات بتا لغوی تعریف۔ ہاں، استغاثہ اور استعانت ہوتا ہے۔ استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مدد کے لیے پکارنا، ٹھیک ہے؟ امام راغب اشفانی نے اس کو لکھا ہے اپنی
लुगत की किताब में अल मुफरदात अल्फाज अल कुरान पेज नंबर 617, इस्तियानत का मतलब होता है मदद तलब करना। इमाम रागिब अशफानी ने अल मुफरदात में अल्फाज अल कुरान पेज 98 में इसको लिखा है। ठीक है, ये लुगवी मानी है या के। ठीक है, आपने बताया कि इस्तियानत का लफ्ज यहाँ पे या लगता है, वो होता है मदद के लिए। तो जैसे इय्याका नअबुदु अल्लाह ताला फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ पे इस्तियानत आई है, इसके मदद के लिए किसको पुकारना फिर यहाँ? बोलो। वो जो या आया है वहाँ पे जो इय्याका नअबुदु, भाई बोलना शुरू कर दिया तूने, बोलना शुरू कर दिया। बोलो। हाँ, जो उसमें जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आया है उसमें जाती की मदद के ताल्लुक से आया, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम खूबियां अल्लाह के लिए। लेकिन अगर कोई अपनी बेटी की तारीफ करे कि मेरी बेटी इतनी बड़ी इंजीनियर है तो शिरक हो जाएगा वो भी तुम्हारे हिसाब से, तो ये भी शिरक होगा, ये भी शिरक होगा, है ना? बोलो। तो वो जाती ताल्लुक से है, जाती ताल्लुक से, समझे? जवाब हो गया, आगे बढ़ो। जवाब कहाँ हुआ अभी? बहरे थे तुम, मैंने कह दिया जाती ताल्लुक से है, अताई ताल्लुक से नहीं। अताई की नफी बताओ। हाँ, अब जैसे मैंने आपकी सुनी, अब मेरी सुनना, ठीक है? आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसे अल्लाह फरमाता है तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, अब हम किसी की तारीफ कर देते हैं तो वो भी तो ये शिरक हो जाएगा, है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब 4 मर्द मिलकर एक मर्द की तारीफ, यानी एक मोमिन की तारीफ करते हैं मुसलमान की, तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 3 शख्स उसकी तारीफ करें तो कैसा है? तो कहा तब भी जन्नत वाजिब। फिर सहाबा ने पूछा अगर 2 पूछे तो कैसा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तब भी जन्नत वाजिब। तो सहाबा कहते हैं हमारे से ये नहीं बना कि हम ये पूछ लें कि एक बंदा अगर तारीफ करे तो उसकी जन्नत वाजिब, वो छोड़ दिया। आप कह रहे हैं शिरक हो जाएगा, क्या रसूलुल्लाह शिरक कराते? और दूसरी बात, वो तारीफ ऐसी होती है जो तमाम तारीफ अल्लाह, जिसमें तमाम, आगे अल्लाह ताला ने आयत में बताया नहीं कि तमाम जहानों का रब है, तो तमाम जहानों बनाने वाले की तारीफ करनी चाहिए। आप वहाँ पे जाती क्यों नहीं ले रहे आप? और यहाँ पे आपने कहा यहाँ पे जाती मदद है, इय्याका नअबुदु इय्या, तो यहाँ पे जाती इबादत भी तो इय्याका नअबुदु अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। बोलो। हो गया, बोलो अभी, बोलो। अरे बोलो ना। हाँ, अब मैंने जो कहा है वो तुम्हारा पैमाना देख के बोला। तुमने जो पैमाना बनाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वो भी जाती मदद के ताल्लुक से, ठीक है? जाती मदद के ताल्लुक से। कुरान की सुनो मिसाल दीजिए। सुनो, मिसाल जाती तौर पर अल्लाह ही मदद करने वाला है, लेकिन उसने अपने बंदों को, औलिया अंबिया को दिया है ताकत, और मोमिनों को दिया है ताकत। इय्याका नअबुदु में कहाँ लिखा? हाँ, इय्याका नअबुदु तो उसमें कहाँ लिखा है? उसमें कहाँ लिखा? मैं अताई वाली पेश कर रहा हूँ ना। हजरत सुनिए पहले मेरी बात, पेश करने से पहले मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि जाती मदद है तो इसमें मना भी नहीं। सुनिए, इय्याका नअबुदु, आप शुरू की आयत का तर्जुमा करना जरा। क्या हुआ? इय्याका नअबुदु का तर्जुमा करना। हम तुझी से मदद मांगे, तुझी से मदद चाहे, ये तर्जुमा है। तुझी से मदद मांगे, तेरी इबादत करें। हाँ, तेरी इबादत करें, आगे बढ़ो। मैं आलिम नहीं हूँ ना, मैं क्यों बार बार तुम बोल रहे हो? हजरत आपने कहा ये जाती मदद है, मदद, ये जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसकी पहली आयत देखिए ना, इय्याका नअबुदु यानी अल्लाह हम तेरी इबादत करें, तो इबादत तो जाती होनी चाहिए ना अल्लाह की। इबादत भी तो अल्लाह की जाती होनी चाहिए कि अल्लाह की इबादत करनी है हमें, जाती होती है ना। हाँ, तो फिर इसमें आपने दूसरी आयत में ये कैसे ले लिया कि जाती दूसरी में जाती है और पहली इबादत में किसी और की भी तो इबादत कर सकते हैं? हमें मना कहाँ है दिखाना? क्या पहली में क्या? देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, ठीक है? तो इय्याका नअबुदु यानी तेरी ही इबादत करते हैं, तो इसमें मदद कहाँ है? इसमें ये बताइए, दूसरे से भी तो मदद मांग सकते हैं हम। देखो, नहीं, इबादत दूसरे की भी कर सकते हैं। नहीं, बोलने देते हो, पहले बोलते हो, बोलो, फिर उसके बाद बोलने को देते नहीं हो। सुनो मेरी बात, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है जाती मदद के ताल्लुक से। हमारा अकीदा है अल्लाह ही मदद करने वाला है, चाहे किसी से भी मदद मांगो। बीच में बोलो मत। अब जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है उसमें तमाम खूबियां अल्लाह के लिए जाती ताल्लुक से, मतलब जो भी खूबियां इंसानों में है, जिसमें भी है, अल्लाह ने ही उसे अता की है। ये हमारा अकीदा है, समझे? और जो शेर का फतवा तुम लगा रहे हो ना, तुम कहते हो ना, तो तुम साबित करोगे, तो तुम साबित करोगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में अगर शिरक हो रहा है तो इसमें भी तो शिरक हो रहा है ना। अब सुनिए मेरी बात, आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने कहा ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में जाती हो रही है, यानी इसमें मना नहीं किया अल्लाह ताला ने कि किसी और से मदद नहीं मांगी जाए, जाती तो अल्लाह से ही मांगते। तो मैं ये कह रहा हूँ इससे पीछे वाली आयत पे क्यों नहीं मानना आप जाती के हम तेरी इबादत करते हैं, तो ये मना कहाँ है कि दूसरे की ना करनी चाहिए? दूसरे की इबादत क्यों की जाए? तो मना कहाँ आया? वो भी तो जाती इबादत अल्लाह की हो रही है ना, यहाँ पे जाती मदद अल्लाह कर रहा है। हाँ, तो मना कहाँ आया?
عبادت اللہ نے کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ذاتی ہو گئی نا کہ اللہ کی کرنی ہے، تو اس میں منع کہاں آیا بتائیے آیت میں کہ دوسرے کی نہیں کر سکتے؟ تو تم کرو نا پھر. ارے تو پھر میرے بھائی تو پھر ذاتی پھنس گئی نہیں تو تجھی سے مدد مانگے تیری عبادت کرے تو عبادت تو تیری ہوگی نا. تجھی سے مدد میں پہلے تیری عبادت کریں، یعنی یہ بھی ذاتی ہو گئی کہ صرف اللہ کی کرنی ہے، تو پھر منع کہاں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا مدد کے اللہ تجھی سے مدد چاہے تو جب اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے تو اس میں آپ ذاتی لے رہے ہو، عبادت کو چھوڑ کے کہہ رہے ہو کہ کسی اور کی نہیں پوچھنا. کیونکہ عطائی والی کہاں سے آ گیا؟ یا نابود نہیں، وہ جو ذاتی ہے وہ ذاتی ہے نا، ذاتی طور پر اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. لیکن ہمارا جو دوست ساجد بھائی آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ذاتی تو عبادت اللہ کی ہے، تو منع کہاں کرا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی اور کی عبادت نہ کرو؟ تو تم کرو نا. ارے تو تم پھر چھوڑو نا، پھر یہ والی چھوڑو مدد کے لیے. اللہ نے تو یہ کہا کہ ہم تیری کو مدد چاہتے ہیں، تو پھر آپ مانگ کے پھر کیوں کر رہے ہو شرک؟ کس سے؟ آپ نے کہا کہ میں آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ عبادت میں بھی تو ذاتی عبادت اللہ کی ہے. ذاتی ہاں تو اللہ کی ہے نا، منع کسی اور کی کیوں نہیں کرتے؟ کسی اور کی کرتے، ثابت کرو کس کی کرتے. ارے حضرت آپ سمجھ نہیں پا رہے میرا سوال. ہاں بولو. آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھنڈے دماغ سے سوچنا. اللہ نے یہاں پہ بھی قید ڈال دی کہ صرف میری ہی عبادت کرو، اور اس سے اگلی آیت میں بھی قید ڈال دی کہ مدد مجھ سے مانگو، تجھی سے مدد چاہو. تو آپ کہہ رہے ہو کہ اس میں آیت میں اللہ نے اپنی ذاتی مدد کی بات کی ہے کہ ذاتی اللہ سے ہی مانگنی ہے. تو پھر میں کہہ رہا ہوں عبادت بھی تو اللہ تعالیٰ نے ذاتی ڈالی کہ ذاتی اللہ سے ہی کرنی ہے، تو پھر دوسرے کی منع کہاں دوسرے کی عبادت نہیں کر سکتے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرو، تو بھائی پھر مدد کو بھی چھوڑو، مدد بھی مت مانگو. آپ ہو گیا بولو. اب جو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اس سے آپ نے کیا سمجھا میرے لیے معتبر نہیں. آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ تفسیر پہ آیا تو سمجھ گئے آپ، تفسیر پڑھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا. صرف اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ دوسرے کی کرنا چاہتے تو آپ کرو، ہم نے آپ کو روکا نہیں. ارے بھائی بیچ میں کیوں بولتے ہو؟ میں تمہارے ٹائم پہ بولتا ہوں کیا؟ اب جو میں نے اس میں تم نے ایاک نعبد ایاک نستعین پیش کیا اس میں ذاتی ہے، کیونکہ اللہ نے عطائی طور پر اپنے بندوں کو مددگار بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے قرآن کی آیت ہے بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبرائیل اور نیک مومن مددگار ہے. سورہ تحریم کی آیت ہے، آیت نمبر 4، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو اللہ نے عطا کیا ہے مومنوں کو مدد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور جبرائیل کو بھی عطا کیا ہے کہ مومنوں کی مدد کر سکے. تو ہم جو مومن مددگار ہے اللہ کی عطا سے، یہ ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا یہ قرآن کی آیت سے، ٹھیک ہے؟ ہو گیا. بولو. چلیے اب آپ نے کہا کہ اس میں اللہ نے ذاتی مدد دے دی، اور آپ نے اس آیت کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو استدلال کرا سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 یا غالباً 3 سے، ٹھیک ہے؟ 3 تھی 4 تھی؟ 4. ہاں، تو اس میں آپ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے نیک مومن مددگار ہیں، جبرائیل مددگار ہے. تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے پہلے اسے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ صحابہ کا اس آیت پہ کیا عمل تھا. کس صحابہ نے یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا؟ ایک حدیث دکھائی. کیا حدیث دکھائی؟ ہاں ٹھیک ہے. جبرائیل علیہ السلام کو پکارا ہو. الادب المفرد ہے. ہاں الادب المفرد. ہاں کھولو ابھی بتاؤ. میں ہاں بتا رہا ہوں، جلد و صفحہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. مفہوم بتا دیتا ہوں. ایک صحابی تھے جن کا پیر سن ہو گیا تھا. باپ امام بخاری نے جو باپ باندھا ہے، باپ یہ باندھا ہے کیا کرے وہ شخص جس کا پیر سن ہو جائے. تو اس میں انہوں نے دوسرے صحابی نے ان کو بتایا کہ تم جب سے زیادہ کس کو محبت کرتے ہو اسے مدد کے لیے پکارو. تو انہوں نے پکارا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اور یا کس کے لیے آتا ہے؟ استغاثہ اور استعانت کے لیے، مدد کے لیے آتا ہے. تو صحابی کا عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور پہلی بات یہ مستحب عمل ہے. جی ساجد بھائی اب آپ نے بول لیا، اب میری سنیے. آپ نے کہا ادب المفرد میں جو امام بخاری نے کتاب لکھی ہے اس میں آپ نے کہا کہ کیا کرے وہ شخص جس کا پیر سن ہو جائے. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر سن ہو جاتا ہے. تو دوسرے صحابی کہتے ہیں جس سے زیادہ محبت کرتے ہو اس کا نام پکارو. تو ابن عمر کہتے ہیں یا محمدہ. آپ نے یا رسول اللہ لگایا، اس میں یہ لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کہا یا محمدہ، تو ان کا پیر صحیح ہو گیا. اب جب آپ اس کی حدیث کے راوی کو دیکھیں گے ابو اسحاق بن سفیان، ٹھیک ہے؟ وہ ہے مدلس.
اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ سما کی تصریح موجود نہیں ہے، اور ابو اسحاق بن سفیان وہ جو نا مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، یہ روایت ضعیف ہے، خود اس میں ادب المفرد میں اس کو ضعیف ہونے کا ثبوت ہے۔ اور دوسری بات، آپ نے کہا یا محمد، سنیے ابھی نہیں ہوا، آپ نے کہا یا محمد، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث بھی اور یہ لفظ بھی۔ کیوں؟ اللہ سورہ نور میں فرماتا ہے آیت نمبر 63 میں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعض، کہ اے لوگوں جو تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو۔ تفسیر میں آیا ہے کہ پکارنے سے مراد یعنی آپس میں جو نام لیتے ہیں اس طرح سے نبی کا نام نہ لیا جائے۔ کفار یہی کہتے تھے یا محمد، خود صحابہ کہتے تھے یا محمد، تو اللہ نے فرمایا کہ یا محمد نہیں کہو۔ خود اللہ نے پورے قرآن میں یا محمد نہیں کہا، یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہا، یا نبی کہا، یا مدثر کہا۔ تو اب یہ آپ صحابہ پہ تہمت لگا رہے ہیں کہ آیت آنے کے بعد انہوں نے یا محمد کہا، اب بولیا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، مدلس ہے۔ میں بولو آپ کو کس نے بتا دیا کہ ضعیف حدیث میں میری باری ہے ہاں میں بولتا ہوں ابھی، تم چپ چاپ سنو ٹھیک ہے۔ آپ کو کس نے بتا دیا کہ جو ضعیف حدیث ہے وہ عمل میں نہیں لی جاتی؟ پہلی چیز، ضعیف حدیث جب تک عمل میں لی جائے گی جب تک اس کی بارحق میں اس کی ممانعت سے صحیح حدیث موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی، تو اس ضعیف حدیث پہ بھی عمل کیا جائے گا جب تک ممانعت اس کی شریعت میں صحیح حدیث کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو پہلی چیز ہو گئی، اور دوسری چیز رہی یا رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ یا رسول اللہ تم نے کہا کہ مطلب شرک ہے جو بھی کہا آپ نے، ٹھیک ہے، تو میں اس کے بھی تم کو حوالے دے دیتا ہوں، لیکن ہمارے لیے میں بتا دیتا ہوں، ہمارے لیے یہ عمل مستحب عمل ہے، سنت یا فرض نہیں ہے، مستحب عمل ہی ہے۔ تو اگر کوئی نہیں بھی کرے تو ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک منٹ رک جاؤ، ایک منٹ۔ ہاں ہیلو، اب جو تم نے آیت پڑھی یہی آیت پڑھی نا، ایمان والو اپنی آواز اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے بعد اور حضور کی بات چلا کر نہ کہو، ہے نا، یہی حدیث نا، یہ قرآن کی آیت، سورہ حضرت آیت نمبر 2، ٹھیک ہے، پارہ نمبر، میں نے سورہ نور کی پڑھی ہے، سورہ نور کی پڑھی ہے، تو ایسی آیت، ٹھیک ہے۔ تو میں سورہ حضرت کی آیت پیش کرتا ہوں، ایمان والو اپنی آواز اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ کہیں تمہاری عمل عطارت نہ ہو جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ سورہ حضرت آیت نمبر 2 میں آپ تفسیر ابن عباس آ کے اٹھا کے دیکھیے، اسی آیت کے تحت لکھا ہے نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ اس طرح پکارو نبی کی عظمت وقار اور شرف کے ساتھ پکارو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارو، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا ابو قاسم، ٹھیک ہے۔ تفسیر ابن عباس پیج نمبر 547 اسی آیت کے تحت میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی یا رسول اللہ پکارا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے تو جبرائیل امین نے آ کے کہا یا محمد، آسمانوں سے ملائکہ حضرت عمر کے ایمان لانے سے خوشیاں منا رہی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس پہ تم ذرا بھی نہیں کرتا ہوگا، والیوم نمبر 1 پیج نمبر 75 کتاب ہے مقدمہ حدیث نمبر 108، ٹھیک ہے۔ تو یا محمد کر کے ہی پکارا ہے جبرائیل علیہ السلام نے، ٹھیک ہے۔ اب کیا فتویٰ لگاؤ گے ان کے اوپر؟ اب آپ کے اوپر ہے، آپ کی باری شروع۔ چلیے اب آپ نے بول دیا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ ضعیف حدیث ہم اس لیے نہیں لیتے جب تک صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی، یعنی آپ نے مانا کہ یہ والی ضعیف حدیث تھی، پہلی بات۔ پھر دوسری بات آپ نے کہا کس نے کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے؟ امام مسلم اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جو مدلس ہوتا ہے، تدلیس کرتا ہے، اس کی تدلیس جو ان سے ہوتی ہے، سما کی تصریح موجود نہ ہو، اس کی روایت ضعیف ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام مسلم۔ تو میں نے جو اس راوی کا نام بتایا ابو اسحاق بن سفیان، وہ مشہور مدلس ہے اور ان سے ہی روایت کر رہا ہے، اس حدیث میں یہ ضعیف ہے۔ اب آپ نے کہا کہ ہم فضائل میں لیتے ہیں، تو پھر صحیح حدیث تو ایک حدیث ہے اس کی، شاید ترمذی کی غالباً، اس کا نمبر میں آپ کو دے دوں گا، اس میں ایک شخص ایسے ہی چھینک آتی ہے اس کو، تو اس کے سامنے ابن عمر کے سامنے چھینک مار کے وہ کہتا ہے الحمد للہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ بے شک ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، لیکن یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، ہم اتنا کہیں گے جتنا رسول اللہ نے سکھایا۔ کیا سکھایا؟ الحمد للہ چھینک آنے پہ۔ تو یہ ایک حدیث سے آپ کی ثابت ہوا کہ اس سے یہ حدیث کٹ گئی کہ صحیح حدیث نہیں مل رہی تھی، آپ کو اب صحیح حدیث مل گئی۔ اور دوسری آپ نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے یا محمدہ پکارا، تو میرے بھائی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے کہا تھا نا
کہ یہاں پہ یا محمد محبت کے لیے پکارا ابن عمر نے، اگر ضعیف حدیث کو بھی مان رہے ہیں تو۔ دوسری بات یہاں پہ المدد کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں آیا کہ مدد کے لیے پکارا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مدد کے لیے نہیں پکارا، جبرائیل علیہ السلام نے پکارا۔ ایسے تو ہم اتحیات میں بھی کہتے ہیں یا ایھا النبی، لیکن وہ مدد کے لیے نہیں کہتے میرے بھائی، وہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اب آگے بولیے آپ۔ اب تم نے کہا ضعیف حدیث، ٹھیک ہے، مدلس کے بارے میں۔ اب میں تم کو بتا دوں، ضعیف حدیث بھی مانی جاتی ہے جب تک اس کے برعکس نہ ہو، لیکن تم نے جو پیش کیا عمر والا، اس کا میرے کو ریفرنس بھیجنا۔ لیکن تم نے کہا کہ وہ چھینک مارے، اور چھینک مارنے پہ سنت ہے الحمدللہ پڑھنا، اور یا رسول اللہ پڑھنا، یہ چھینک مارنے پہ سنت نہیں ہے، تو ترک سنت ہے، اس لیے منع کیا، ٹھیک ہے۔ ترک سنت جو ہوتا ہے انسان کو جہنم لے کے جاتا ہے، اس لیے ترک سنت کرنے میں منع کیا، مدد کے لیے پکارنا منع نہیں کیا۔ تو دوسری جو میں نے چیز تم کو بتائی، وہ قرآن کی آیت بتائی، اس کا اب تک تم نے جواب نہیں دیا۔ اس کے اندر جو مومن ہمارے مددگار ہے، اور اس میں جو میں نے آیت پیش کی سورہ حجرت کی، اس کے اندر بھی مطلب تفسیر ابن عباس میں ہی لکھا ہوا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کی یا۔ اب یا کا کیا مطلب تھا، اس لیے میں نے لغوی معنی تم سے نکالی۔ یا کا استغاثہ اور استعانت مطلب ہے، یعنی کوئی مدد کے لیے پکارنا۔ تو کبھی تمہارے دل میں چاہو نہ چاہو، لیکن یا تو مدد کے لیے پکارنا ہی آتا ہے۔ لیکن بات رہی محبت کی، تو یہ چیز محدثین نے اپنی شرح میں لکھی ہے کہ محبت میں ہی پکارا جائے گا، محبت میں بھی پکار سکتے ہیں، لیکن اس وقت جب یہ آیت ہے قرآن کی، اور جس میں تفسیر ابن عباس ہے، تو اس میں ایسا کر کے پکارنے کا ہے یا، تو اس لیے ہمارا عمل اس پہ ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جبرائیل علیہ السلام کی بھی ہے، محبت کے تعلق سے بھی ہم مانتے ہیں، منع نہیں کر رہے، لیکن مدد کے لیے بھی پکار سکتے ہیں، یا کا ہم کو دلیل یا سے مل گئی، ٹھیک ہے۔ اب تم کو پیش کرنا ہے ممانعت میں کون سی دلیل ہے، وہ پیش کرو، ٹھیک ہے۔ عثمان ابن وہ حدیث میں ذرا پیش کرو پہلے، اور جو مدلس ہے جو صحابی، وہ کس طرح سے آپ بول رہے ہیں وہ بھی بتا دو۔ چلیے، جیسے آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں بتایا یا کے معنی میں، جبکہ آپ سے میں نے حدیث مانگی تھی اس کی، جو آپ نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام مددگار ہے، میں نے کیا تھا، کیا کبھی صحابہ نے یا رسول اللہ نے جس آیت کے حساب سے کبھی جبرائیل علیہ السلام کو پکارا ہو تو بتائیں۔ لیکن آپ نے الٹی حدیث دی مجھے کہ رسول اللہ کو تو پکارا لیکن جبرائیل علیہ السلام کو نہیں پکارا، وہ حدیث ابھی تک آپ دے نہیں پائے۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ وہ مدلس کیسے ہیں، تو میں نے ابھی آپ کو امام مسلم کے حوالے سے بتایا، وہ مقدمے میں لکھتے ہیں، یہ مشہور راوی ہیں ابو اسحاق بن سفیان، جیسے ایک مصنف عبد الرزاق میں ہے، وہ ہیں عبد الرزاق میں، ان کا نام ہے غالباً ابو اسحاق نام ہے ان کا، لیکن سفیان ان کے باپ کا نام نہیں ہے، وہ بھی مدلس ہے۔ تو بہت ساروں نے جیرا کھینچی ہے اس کے مدلس ہوتے ہیں، بہت سارے مشہور ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں نے قرآن کی آیت جو بتائی ہے اس میں یا سے معنی ہوتے ہیں محبت میں، یعنی مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، تو یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ جو قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کسی اور کو بھی محبت میں پکار سکتے ہو، لیکن پکارنا صرف اللہ کو، غصے میں اللہ کو پکارنا، محبت میں کسی اور کو پکارنا، یہی نہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ نے کہا اس کے رد میں حدیث دوں، تو میری حدیث یہ ہے، 2 حدیث ہے میری، کہ 70 قاری کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ بھیجا، کہا کہ دشمنوں کی ٹولی میں جاؤ دیکھ کر آؤ، تو ان 70 قاریوں پہ دشمنوں نے حملہ کر دیا، جس میں سے 68 تو شہید ہو گئے، 2 زخمی ہو گئے، اس میں سے 69واں بھی شہید ہو گیا۔ ایک کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ، اب سنیے، یہ جب کی بات ہے جب رسول اللہ زندہ تھے، اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے حال کی خبر رسول اللہ تک پہنچا دے کہ ہم تیری راہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ اب اس سے یہ پتہ چلا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے زندگی میں نہیں پکارا، ورنہ ڈائریکٹلی یہ بولنا چاہیے تھا کہ اے اللہ کے رسول ہماری مدد کیجیے۔ اس سے 3 مسئلے ثابت ہوئے حدیث سے، کہ غیب میں نبی کو نہیں پکارنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، کیونکہ وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو پہنچا دے ہمارے حال کی خبر۔ آپ کو اس حدیث کا ریفرنس میں آپ کو بھیج دوں گا، ٹھیک ہے؟ بولیے ٹھیک ہے۔ اب میں تم سے مانگا تھا حوالہ صحیح مسلم کا، کہ وہ کون سے راوی ہے جنہوں نے مدلس ہے، تم نے ابھی تک وہ صحیح مسلم کا حوالہ نہیں بھیجا، وہ پینڈنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ تم میرے کو بھیجو گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز، تم نے میرے کو یہ کچھ بتایا لاسٹ میں، میری حدیث بتائی، ہاں، جس پہ تم نے بتایا یا رسول اللہ پکارا ہے نا، تم نے یہ کہا نا یا رسول اللہ پکارا یا کچھ اور پکارا؟ نہیں، میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تمہارے حال کی خبر رسول اللہ تک کو پہنچا دے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہو گیا، اب میں بولوں؟ جی بولو۔ ہاں، تو اس سے کیا یا رسول اللہ پکارنے کی نفی ثابت ہوتی ہے؟ جبکہ الادب المفرد سے ہم کو ثابت کرتے ہیں، اور تفسیر ابن عباس سے بھی میں نے ثابت کیا کہ پکارو ہی ایسے یا رسول اللہ یا محمد، ٹھیک ہے۔ اور دوسری، پھر بھی تم کو اگر سننا ہی ہو تو پھر میں سناتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد بزرگ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے، حضرت مالک
दरदार रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि द्वारी के फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त में 63 साली हो गया, एक साहिब हुजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अक़दस पे हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अपनी उम्मत के लिए बारिश तलब फरमाइए कि लोग हलाक हो रहे हैं। जनाबे रिसालत ने उन साहब के ख्वाब में लाके तशरीफ फरमाया, उमर के पास जाके मेरा सलाम कहो और उसे बताओ कि तुम सैराब किए जाओगे, और उमर से ये भी कह दो कि दीन के दुश्मन समर्जी तुम्हारे जान लेने के दर पर हैं, अकलमंदी इख्तियार करो और अकलमंदी इख्तियार करो। फिर वो साहबी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और उन्होंने खबर दी तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को वो पढ़े और फरमाया, ए अल्लाह, मैं कोताही नहीं करता मगर यही कि आजिज हो जाऊं। अब इसका रेफरेंस है इब्न अबी शैबा अल मुसन्निफ, अबी शैबा ने इसको अपने अल मुसन्निफ में लिखा है, वॉल्यूम 6 पे पेज नंबर 356 पे हदीस नंबर 32002। इमाम बैकी ने, इमाम हसामुल हिंदी कंजुल उम्माल में, इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया में वॉल्यूम 5 में पेज नंबर 167 में लिखते हैं, और इस पे लिखते हैं हाजा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, ये हदीस सनद के एतबार से सही है। ठीक है। गैर मुकल्लितों के इमाम दूसरे इमाम इब्न तैमिया इक्तिदा अल सीरतल मुस्तकीम वॉल्यूम 1 पेज नंबर 373। ठीक है। इमाम अजहर अस्कलानी फताहुल बारी शरहुल बुखारी वॉल्यूम 3 पेज नंबर 430। ठीक है। अभी सही सनद वाली हदीस मैंने तुमको बताई है जिसमें या रसूल अल्लाह पुकारा भी, मदद हुई भी, विसाल के बाद हुई भी, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तक बात पहुंची भी, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने उस पर शिरक का फतवा क्यों नहीं लगाया? और आप जो इनको पेश कर रहे हैं ना कि वो बारिश नहीं हुई तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला डायरेक्ट पेश नहीं किया, एक कयास नहीं चलेगा भाई, डायरेक्ट आपको पेश करना है। मैं कैसे डायरेक्ट पेश कर रहा हूँ ना कि हदीस में डायरेक्ट है अल्फाज, वैसा डायरेक्ट तुम मुमानियत पेश करो। ठीक है। 1 2 3 हो। हाँ, तो आपने कहा कि मैंने आपको ये नहीं बताया, मुमानियत नहीं बताई कि किसी हदीस में नहीं आया कि रसूलुल्लाह की नफी नहीं आई पुकारने की। तो पहली बात तो आपने वो वजाहत कर दूं जो ज़ईफ हदीस पर कहा कि ज़ईफ हदीस से हम अमल लेते हैं। अबू दाऊद की एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने नसब पर फख्र करता है उसको चाहिए अपने बाप का उज्वे तनासुल यानी पैनिस शर्मगाह को अपनी मुंह में रख ले। तो अल्लाह ताला कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, व इन्नका अला खुलुकिन अजीम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम बुलंद है। दूसरी हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़कियों भी ज़्यादा भी शर्मीले थे, कुंवारी लड़कियों से भी। अब आप ज़ईफ हदीस है जो मैंने बताई है कि जो अपने नसब पे फख्र करे उसको चाहिए अपने बाप का शर्मगाह को काट के मुंह में रख ले। यानी अब आप कुरान हकीम की आयत के भी खिलाफ जाएंगे। ज़ईफ हदीस पर अगर अमल करना है, इस हदीस पर भी अमल करके आप अपने ईमान का बेड़ा गर्क करेंगे। दूसरी तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 198 है कि हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मस्जिद के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जुहर की नमाज में मुअज्जिन इकामत जब कहता है तो इकामत में कह देता है तस्बीब यानी जो फजर की अजान में होती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो जुहर में भी कह देता है। इब्न उमर ये देख के कहते हैं कि मुझे इस मस्जिद से बाहर लेकर चलो, मैं इस बिदआती के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहता, इसने दीन में नहीं बात करी। यानी ये अब ये तिरमिजी शरीफ की 198 नंबर हदीस ज़ईफ है। अगर आपको ज़ईफ पे अमल करना है तो जुहर में भी आप तस्बीब कहिए सलात खैरिम मिनन नौम। अब आपकी हदीस पर आते हैं। हजरत इब्न उमर के ज़माने में एक शख्स आया, मुसन्नफ इब्न अबी शैबान जो इमाम बुखारी के उस्ताद, उन्होंने ये हदीस लिखी है। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी हाजत रवाई की, मुश्किल कुशाई की दुआ करी, ख्वाब में उनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई कि हाँ माफ़ कर दिया, और ये वाक़या हजरत उमर पे लगा। यानी तुमने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे बड़ी तोहमत बांधी के मुझसे कोहताई हो गई, नाउज़ुबिल्लाह। पहली बात तो अब मैं बता दूं कि ये हदीस मैं आपको स्कैन के साथ साबित कर दूंगा, ये हदीस ज़ईफ है। और दूसरी बात, और इसके आपने कहा कि इसकी इस्नाद सही है। जब वो जो होते हैं मुहद्दिस, जब वो भाई बाप बांधते हैं, जब वो तशरीह करते हैं तो वो हाजा हदीसुन सही को मानते हैं, यानी इसकी इस्नाद और हदीस दोनों सही है। इसमें ये है हाजा हदीसुन इस्नादुन सही, यानी इसकी इस्नाद सही है लेकिन हदीस के अल्फाज सही नहीं है। ठीक है। अगर हदीस का अल्फाज और इस्नाद दोनों सही होती तो वो कहते हैं कि हाजा हदीसुन सही। वो आप देख सकते हैं कि जब इस्नाद और सही होती है और हदीस भी सही होती है तो हदीसुन सही लिखा होता है। और ये हदीस के एवज में मैं दूसरी रद्द में देता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1010, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 7 साली के ज़माने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वसीला लेते हैं और कहते हैं जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते, वो दुआ करते थे वारिस की। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का वसीला लेते हैं।
کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو نہیں جانتے تھے کہ خواب میں آئے تھے میرے ایک صحابہ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ جا کر قبر پہ پکارا جائے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرت عمر کے سامنے اپنے ہاتھوں سے پانی جاری کر دیے تھے، گھائیوں سے دریے جاری کر دیے تھے، اس میں صحابہ نے پیا تھا پانی۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو قبر کے پاس جا کے ہم دعا کریں۔ اب بولیے آپ۔ بولے ٹھیک ہے۔ اب جو پہلی چیز تم نے جو تذکرہ کیا، تم نے کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تہمت لگائی، معاذ اللہ رب العالمین۔ میں پہلے بولتا ہوں اہل حدیث منکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے تم کو بتایا حدیث، اس میں نے تم کو بتایا اسناد صحیح، یہ صنعت کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، متن بھی بالکل درست ہے۔ اگر تم میرے کو بتا دو متن درست ضعیف ہے، کس راوی نے لکھا، جیسے تم بولے اسکرین شاٹ بھیجو گے، بھیج رہا، ٹھیک ہے؟ 101% یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، 101% یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کا جواب اب تک تمہارے پاس سے کچھ نہیں آیا، اور میں نے جو تفسیر ابن عباس بتائی اس کا جواب نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ اور تم نے جو پیش کیا، یہ جو حدیث تم نے جو پیش کیا ابھی، جو برعکس میں پیش کی ہے، ٹھیک ہے؟ تم نے کہا کہ میں اس کے برعکس میں پیش کر رہا ہوں کہ جیسے رسول اللہ کو پکارا، میں تم سے بات کر رہا ہوں مدد مانگنے کے تعلق سے، وسیلے پر بات نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن اگر تم نے ٹاپک نکال ہی دی ہے تو جناب آپ اس کی شرح پڑھیے، ابھی آپ اس کی شرح پڑھیں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کی شرح پڑھیں گے اور آپ پڑھ دیں ابھی، اور اس حدیث ایک دم صحیح ہے، زبردستی آپ اس کو جھوٹ بول رہے، تفسیر ابن عباس بھی میں نے پیش کیا، ٹھیک ہے؟ اور تم نے اور بھی کچھ بولا تھا، نہیں چلو سارے کے سارے جواب ہو گئے، اور یہ لاسٹ ہے، ابھی اس کی تم شرح پڑھو گے، اس کی شرح پہ ختم کرو گے، ٹھیک ہے؟ آج حدیث تم جو پیش کی نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کے ٹائم پہ عبداللہ بن مطلب کو بلائے ہے نا، تو وہ اس حدیث پڑھو، حدیث کی شرح پڑھو، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے بڑھیے، 1 2 3۔ ٹھیک ہے، آپ نے بول دیا کہ میں اس کی شرح پڑھوں۔ پہلی بات تو میں نے آپ کو حدیث بتا دی، میں نے دعویٰ کر دیا، رد میں آپ کو شرح پیش کرنی تھی، آپ الٹا مجھ سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب وہ ہوتا فریق وہ تو اپنی دلیل پیش کر دیتا، اس کے رد میں آپ کو جواب دینا ہوتا ہے کہ اس کی شرح ہم بتاتے ہیں کس لیے پکارا تھا، کیوں نہیں لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ۔ آپ نے کہا وسیلہ کیوں لیا، وسیلہ بیچ میں اس لیے لایا کیونکہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں میں قیاس نہیں چلے گا، آپ شرح پڑھو، میں نے شرح پڑھنے بولا نا، اس کا جواب شرح میں ہے، شرح آپ کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا مطلب میں نے دلیل کیا بتایا تم نے؟ سنیے، میں پڑھوں گا، پڑھو ٹھیک ہے، میں اس طریقے میں ابھی پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلے میں حدیث پڑھ لیتا ہوں، اور سنیے میری بات، میری بیٹری ہے 3%، ٹھیک ہے جناب؟ آپ پہلے وہ اسی حدیث پہ بات ہوگی جو آپ نے حضرت عمر کی کہی کہ وہ 101%، 101% صحیح ہے، یعنی 2% کی حدیث ہوتی ہے نا، آپ ٹکا لگا رہے ہو اس میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہا وہ 101% صحیح ہے، تو آپ کی حدیث نہیں ہوتی ہے، نہیں سنیے بھائی، میں شرح پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد اس پہ آؤں گا، ٹھیک ہے؟ سنیے میری بات، سنیے نہیں میں بھاگ نہیں رہا میرے بھائی، شرح سن لو پھر بات، ٹھیک ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کیا، یا رسول اللہ بے شک، یا رسول اللہ، پھر سے 3 بار دوہرا رہا ہوں، یا رسول اللہ بے شک مصیبت نازل ہوتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور ہمارے استغفار توبہ کی وجہ سے اٹھا لی جاتی ہے، یہ لوگ میرے پاس دعا کی درخواست لے کر آئے ہیں کیونکہ میری قربت تیرے رسول سے ہے، یعنی اس میں بھی حقیقت میں رسول کا وسیلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہیں، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اور ہمارے لیے بارش عطا کر دے، اور اپنے رسول کے چچا کی عزت رکھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایسا سلوک کرتے جیسا بیٹا اپنے باپ سے۔ فاروق اعظم آگے فرماتے ہیں، لوگوں ان کی تعظیم اور توقیر میں تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور انہیں اللہ کے بارگاہ میں وسیلہ جانو، ٹھیک ہے؟ امام اظہر عسقلانی نے فتح الباری شرح البخاری کے پیج نمبر 77 میں اسی حدیث کی شرح میں لکھا ہے، تمہارا قیاس جو تم نے میرے کو پیش کیا وہ اس میں بھی باطل گیا، ٹھیک ہے؟ اور ابھی اذان ہو رہی ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ آپ وہ حدیث جو آپ نے یہ جو شرح بتائی ہے نا، نعوذ باللہ کہ حضرت ابن عباس خود کہتے ہیں، سنیے پہلے میرے بات، ابن عباس خود کہتے ہیں کہ اللہ میری لاج لگ رہے، ارے یار تم شرح بھی کرتے ہو، ایسی شرح کرتے ہو کہ صحابہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کہ میری لاج رکھ لے، یہ الفاظ صحیح ہے، لاج رکھ لے، ماشاء اللہ اہل حدیث پکڑا گیا ہے، اہل حدیث شرح کا انکار کر رہا ہے، امام اظہر عسقلانی کا بھی انکار کر رہا ہے۔ آپ شرح مسلم شریف کی 500 نمبر حدیث کی شرح بتائیں۔
किसकी? मुस्लिम शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा बाप भी जहन्नम में, मेरा बाप भी जहन्नम में, इसकी शरह क्या करेंगे? अभी टॉपिक बदलते हैं। टॉपिक बदल नहीं रहा, अगर आप शरह पे आने जा रहे हैं तो फिर अल्फाज पे देखिए। रसूल अल्लाह से मदद मांगने के ताल्लुक से बात वही है, वालिदैन से बात नहीं हो रही। मेरे भाई ये तो आपने अपना कयास किया कि शरह किसने लिखी? कयास किया क्या? शरह मैं शरह सुना रहा हूँ तुम्हारे को, कयास क्या किसने किया लिखी मैंने? शरह? चलो लगता है तुम्हें फतहुल बारी इमाम अजहर अस्कलानी ने लिखी। फतहुल बारी, हाँ फतहुल बारी अस्कलानी साहब ने लिखी। हाँ तो उनकी बात को आप हुज्जत मानेंगे क्या? हाँ, अगर मुहद्दिस के खिलाफ मानेंगे जब मुहद्दिस का कौल माना जाएगा ना, आपको कौल माना नहीं जाएगा। मुहद्दिस भी मानेंगे? हाँ साहब, मुहद्दिसों की कौल मानी जाएंगे, आपके कौल नहीं मानी जाएंगे। आपसे हदीस हमको नहीं सीखना है, हमको मुहद्दिस से सीखना है। बिल्कुल रख दो, काम हो गया तुम्हारा। मेरा हो गया। आप स्टेम देना आपको हदीस का। सुनो मेरी बात सुनो। अभी शेवान का स्टेम देना आपको। किसका देना? मुसन्नफ इब्न अबी शेबान की हदीस जो करे 1% सही है, वो टके वाली हदीस देना आप मुझे। अगर मैं साबित ना कर दूं वो ज़ईफ है तो मेरा नाम भी मोहम्मद रज़ा है ना। हाँ तो साबित कर रहा है। आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे वो हदीस जल्दी से पेश करिए मुझे, ठीक है? हाँ भेजूंगा। लेकिन अभी इस हदीस की शरह हो गई। क्योंकि आपने एक हदीस तो ज़ईफ मान ली, अब मैं इसे ज़ईफ हम तो ज़ईफ में अमल में लेंगे तो ज़ईफ पेश करूँगा, आप अमल में लेते रहेंगे तो मेरी बात तो खत्म ही नहीं होगी। अच्छा सुनो ज़ईफ हदीस किस में ली जाती है? अमल में और फदाइल में ली जाती है। जो सब फकर करे बाप के शर्मगा को काट के मुंह में रख लेंगे आप? फजाइल में क्या? फजाइल और अमल में क्या? अब अमल में हो तो तुम कर लो ना, अकीदे में ले लीजिए, तुम लट्टा काट के मुंह में डाल दो। अकीदे में ले लीजिए। क्या? हम तो ज़ईफ को मानते नहीं, हम क्यों कर रहे हैं इसमें अमल? तुम मानते नहीं हो ना, तो तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। तुम्हारा मानना मोतबर नहीं है ना, का मानना मोतबर है, का मानना मोतबर है। ठीक है, आपने कहा फजाइल में ले रहे हैं हम, ये फजाइल में नहीं है। फजाइल और अमाल में, फजाइल में भी अकीदे में भी है वो। फजाइल नमाज में इमामत में कहिए ना वो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोलिए, वो तो फजाइल में है। क्या फजाइल में आपने कहा कि ये हदीस फजाइल में नहीं है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस तो फजाइल में आ रही है ना कि इब्न उमर ने कहा कि इस बिदाती के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहा, इनने तस्बीह बोली है हर के सामने। हाँ तो करके सुन्नत हो, करके सुन्नत है। तुम कहा का भागो, चलिए स्कैन दीजिए, मुसन्नफ इब्न अबी शेबान को स्कैन भेज दीजिए। हो गया आपकी जाएगी।